السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ 16واں ایپیسوڈ تو ہمارے توقعات سے بھی زیادہ مجھے شاندار اور دلچسپ لگا۔ کیا آپ کو بھی یہ بہت پسند آیا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور اس آنے والے 17ویں ایپیسوڈ کے پہلے ٹریلر کا آغاز ایک ایسے منظر سے ہوتا ہے جو بظاہر خاموش ہے، مگر اس خاموشی میں آنے والے طوفان کی آہٹ چھپی ہوئی ہے۔ جب شاہنشاہ سردار جلال افروز دیوان میں داخل ہوتا ہے تو فضا میں ایک عجیب سا سکوت چھا جاتا ہے۔ یہ عام سکوت نہیں، یہ اقتدار کی باری سانسوں کا سکوت ہے۔ وسیع و غریض دیوان، بلند ستون، نفیس نقش و نگار، سنہری آرائش سے مزین دیواریں، سب کچھ نئی قائم ہونے والی سلطنت کی شان و شوکت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین غور کریں، دیوان خالی ہے، اور اقتدار کا سب سے بڑا خوف یہی ہوتا ہے، تنہائی۔ سردار کی نظریں دیواروں پر گردش کرتی ہیں، ہر نقش پر کندکاری، ہر سنہری لکیر جیسے اس کی آنکھوں میں چبھ رہی ہو۔ وہ چند قدم آگے بڑھتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے جوتوں کی آہٹ اس خاموشی میں گونجتی ہو، اور پھر اس کی نگاہ سامنے موجود شاندار تخت پر جا ٹھہرتی ہے۔ وہ تخت صرف لکڑی اور سونے کا بنا ہوا نہیں ہے، وہ اقتدار، خون، قربانی اور خوابوں کی علامت ہے۔ اور پھر وہ سرگوشی، میرے سلطان، عثمانی سلطنت کی تمام ملکیت، یہ محل اور یہ تخت اب آپ کا ہے۔ یہ جملہ ظاہر کرتا ہے کہ اب مزید شاہنشاہ کا صبر جواب دے گیا ہے، اور وہ کچھ بھی کر کے اس تخت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیسے؟ یہ منظر اصل میں ان کا ارمان ہے، اس لیے شاہنشاہ سردار خود کو سلطان کہلوا کر اب بس کسی بھی طرح اقتدار کے مرکز پر قابض ہونا چاہتا ہے، کیونکہ وہ بہت عرصے سے عثمانی اقتدار کے نام پر اپنی سلطنت قائم کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، دیوان کا خالی ہونا اس بات کی علامت بھی ہو سکتا ہے کہ اب اقتدار کی جنگ مکمل نہیں ہوئی، ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ تخت پر بیٹھنے والا حقیقی سلطان کون ہوگا۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سلطنتیں صرف تلوار سے نہیں بنتی، سیاست، وفاداری اور دھوکے کے کھیل سے بھی بنتی ہیں۔ اب امکان یہاں یہ ہے کہ یہ دیوان آئندہ قسطوں میں خون سے رنگ سکتا ہے، یہی تخت کسی بڑے تصادم کا مرکز بن سکتا ہے، اور یہی سرگوشی بعد میں بغاوت کے اعلان میں بدلنے والی ہے۔ ناظرین، سین نمبر 1 دراصل ایک اعلان ہے کہ جنگ صرف میدان میں نہیں ہوگی، جنگ دیوان میں بھی ہوگی، تخت کے گرد ہوگی اور اقتدار کے لیے ہوگی۔ ناظرین، ٹریلر کا دوسرا منظر خاموشی کو چیرتا ہوا آتا ہے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی گونج، اور سب سے آگے ایک جوان پرعزم جلال سے بڑا سپہ سالار سلطان اورحان، عثمانی سلطنت کا وارث۔ ناظرین، اورحان بھی اپنے جنباز سپاہیوں کے ساتھ برقرفتاری سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے پہلو میں شہزادی اسپورچ موجود ہے۔ دونوں کا ساتھ صرف سیاسی اتحاد نہیں بلکہ مشترکہ دشمن کے خلاف عہد کی علامت ہے۔ گھوڑوں کی رفتار بتا رہی ہے کہ وقت کم ہے اور دشمن قریب۔ پھر منظر بدلتا ہے، برسا کی گلیاں، فضا میں غیر معمولی سکوت ہے، مگر یہ سکوت طوفان سے پہلے کا سکوت ہے۔ اچانک اورحان کی ہیبتناک آواز گونجتی ہے، شمشیر بے نیام، آنکھوں میں شعلے، چہرے پر غضب کی لکیریں۔ وہ حکم دیتا ہے، تمام راستے بند کر دو، کوئی بھی کہیں نہیں بھاگ سکے گا۔ شاہنشاہ سردار اور دیگر غداروں کو میرے پاس لاؤ۔ یہ حکم صرف گرفتاری کا نہیں، یہ اعلان جنگ ہے۔ ناظرین، یہاں ایک اہم نکتہ ہے، کیونکہ اورحان بے نے نام لے کر شاہنشاہ سردار کہا، اس کا مطلب ہے کہ اب دشمن خفیہ نہیں رہا، بغاوت پردے کے پیچھے نہیں رہی، کلم کلا تصادم شروع ہو چکا ہے۔ اور پھر برسا کی گلیاں شور شمشیر سے گونج اٹھتی ہیں، لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے، چیخیں، نعرے، تلواروں کی جنکار، ہر طرف معرکہ۔ اورحان کے سپاہی غداروں کے ایک گروہ سے برسر پیکار ہیں، مگر غور کریں، یہ کوئی عام جھڑپ نہیں بلکہ یہ اندرونی بغاوت ہے۔ دشمن باہر کا نہیں، اندر کا ہے۔ ناظرین، امکان یہ ہے کہ برسا میں جو جنگ ہم دیکھ رہے ہیں وہ صرف چند غداروں کے خلاف نہیں، یہ سلطنت کے اندر موجود دراڑوں کا آغاز ہے۔ ممکن ہے کچھ ایسے مزید چہرے بھی بے نقاب ہوں جن پر پہلے اعتماد کیا جاتا تھا۔ شہزادی اسپورچا کا اورحان کے ساتھ ہونا بھی بہت معنی رکھتا ہے۔
یہ اتحاد وقت نہیں لگتا، بلکہ آئندہ قسطوں میں شہزادہ سپورچا کا کردار مزید مضبوط ہوگا اور وہ سیاسی طور پر اورحان بیگ کے شانہ بشانہ کڑی نظر آئے گی۔ اب ان دونوں کی شادی پکی ہے۔ ناظرین، اورحان کی آنکھوں میں جو آگ ہے وہ صرف اقتدار کی نہیں، انصاف کی بھی ہے۔ وہ غداروں کو صرف شکست نہیں دینا چاہتا، مثال بنانا چاہتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس سین کے بعد بورسا میں سخت کریک ڈاؤن ہوگا، کئی اہم کردار یا تو مارے جائیں گے یا قید ہوں گے، اور یہی کارروائی شہنشاہ سردار کو کھلے میدان میں آنے پر مجبور کرے گی۔ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ سلطان اورحان اب فیصلہ لینے والا حکمران بن چکا ہے، اور جب حکمران کی تلوار نکل آئے تو پھر خون بہنا یقینی ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ منظر ٹریلر کے سب سے زیادہ جذباتی اور خطرناک لمحات میں سے ایک ہے۔ چند سپاہی یگت بیگ کو زخمی حالت میں بورسا کی طرف لا رہے ہیں۔ یگت بیگ کوئی عام سپاہی نہیں، بلکہ شہنشاہ سردار کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اس کا زخمی ہو کر آنا اس بات کا اعلان ہے کہ اب حالات بے قابو ہونے والے ہیں۔ پھر کیمرہ دیدار خاتون پر آتا ہے، ایک ماں جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آگ ہے۔ وہ چیخ کر کہتی ہے، انہوں نے میرے بیٹے کو مارا ہے، مجھے خون چاہیے۔ یہ جملہ محض غصہ نہیں، یہاں ایک ماں کی ٹوٹی ہوئی روح کی چیخ ہے۔ اس کے ساتھ ملہون خاتون، نیلوفر خاتون اور دیگر خواتین بھی موجود ہوتی ہیں۔ سب کے چہروں پر غم کی پرچھائیاں، آنکھوں میں شدید پریشانی ہے۔ دیدار خاتون دوبارہ کہتی ہے، میرے بیٹے کے ہر خون کے قطرے کے بدلے مجھے خون چاہیے۔ یہاں ایک اہم موڑ چھپا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ اب یہ جنگ ذاتی ہونے والی ہے۔ یہی وجہ ہوگی کہ یہ واقعہ اورحان بیگ کے فیصلوں کو مزید سخت کرے گا، کیونکہ اب یہ لڑائی صرف اقتدار یا بغاوت کے خلاف نہیں رہے گی، یہ ذاتی انتقام بن جائے گی۔ ممکن ہے یگت بیگ کی حالت مزید نازک ہو۔ اگر وہ مر گیا تو یہ واقعہ پوری کہانی کو ہلا کر رکھ دے گا۔ دیدار خاتون شاید کسی ایسے قدم کی طرف بڑھے جو سب کو حیران کر دے۔ ملہون خاتون کا خاموش چہرہ بھی بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ خون کا بدلہ خون لینے کا مطلب ہے مزید خون ریزی۔ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ سلطنت کی جنگ اب گھروں تک پہنچ چکی ہے۔ اب یہ صرف سیاسی سازش نہیں رہی، یہ خاندانوں کی عزت کی جنگ بن چکی ہے۔ ناظرین، مجھے لگتا ہے کہ آئندہ قسطوں میں ہم خواتین کو بھی زیادہ متحرک کرداروں میں دیکھیں گے۔ شاید کوئی خفیہ منصوبہ، کوئی اندرونی چال یا پھر کوئی غیر متوقع قربانی سامنے آئے۔ دوسری طرف ناظرین، اورحان بیگ پوری قوت سے اپنا نیزہ اٹھاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہی جلال ہے جو صرف ایک ایسے قائد میں ہوتا ہے جو فیصلہ کر چکا ہو کہ اب پیچھے نہیں ہٹنا۔ وہ اپنا نیزہ تاک میں کڑے دشمن سپاہی کی طرف پوری زور سے پھینکتا ہے، اور اگلی ہی لمحے وہ نیزہ اس کا سینہ چیرتا ہوا آر پار نکل جاتا ہے۔ یہ وار صرف ایک دشمن کو ختم کرنے کا نہیں، بلکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اورحان بیگ اب رحم کے مرحلے سے آگے نکل چکا ہے۔ مگر اسی لمحے ایک اور پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ کارا خلیل کو حکم دیتا ہے کہ شہزادہ سپورچا کو یہاں سے لے جاؤ۔ اس کے لہجے میں سختی ہے، مگر اس سختی کے پیچھے خوف چھپا ہوا ہے، کونے کا خوف۔ شہزادہ سپورچا فوراً اس کی بات کاٹتی ہے، میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ شہنشاہ سردار ہمارا مشترکہ دشمن ہے۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ وہ محض ایک شاہی خاتون نہیں، بلکہ میدان کی شریک ہے۔ اس کے لہجے میں ضد نہیں، عزم ہے۔ وہ لڑائی کو اپنا بھی سمجھتی ہے، لیکن اورحان کا جواب پہلے سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تمہاری جان میرے لیے اہم ہے، تم یہی رہو گی۔ یہاں جنگ سے زیادہ طاقتور منظر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اورحان بیگ کا یہ جملہ دراصل اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ سپورچا کو جنگ کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آنے والا معرکہ عام نہیں ہوگا۔ اب امکان یہ ہے کہ یہی علیحدگی آئندہ کسی بڑے واقعے کی بنیاد بنے گی۔ ممکن ہے شہزادہ سپورچا اسی جگہ کسی سازش کا شکار ہو جائے، یا شاید وہ اورحان بیگ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے خفیہ طور پر اس کے پیچھے نکل پڑے۔ شہنشاہ سردار جانتا ہے کہ شہزادہ سپورچا اورحان بیگ کی کمزوری ہے، اور وہ اسی نقطے پر وار کرے گا۔ یہ سین ہمیں بتاتا ہے کہ اورحان بیگ کے لیے اقتدار صرف طاقت نہیں، ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری اکثر انسان کو بڑی آزمائشوں میں ڈال دیتی ہے۔ ناظرین، مجھے یقین ہے کہ آئندہ قسط میں شہزادہ سپورچا کا کردار غیر معمولی موڑ لے گا۔ وہ یا تو قید ہوگی، یا کسی راز سے پردہ اٹھائے گی، یا پھر خود کوئی ایسا قدم اٹھائے گی جو سب کو حیران کر دے۔ ناظرین، چونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی، اس لیے اس شاندار ٹریلر کے رہ جانے والے پرتجسس مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک
اللہ نگہبان۔